19, 20, 21 جمادی الاولیٰ 1448 یہ انشاءاللہ ہریانہ اجتماع کی تاریخ ہوگی. تو زمین کیا ہماری مرکز، ہماری زمین مرکز بنے کہ نہیں، ہم اس کی قیمت دیں گے. قیمت لگاؤ زمین کی قیمت کیا ہے. حالانکہ وہ زمین پیش کرنے میں مخلص تھے، سب کچھ تھا، لیکن ہے کہ نہیں، اسلام مرکز کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. اس میں ہم کسی کا احسان نہیں رکھیں گے اپنے اوپر. ہم تو زمین خریدیں گے. زمین خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا مرکز قائم کیا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ مجھے معاف فرمائے، ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے مال سے احسان رکھ کر کام کرنے والوں پر، اور ان کو بالکل میں کہتا ہوں کہ وہ مخلصین پر غالب آ جاتے ہیں. محسنین اپنے احسان سے پھر دخل دیتے ہیں. ہم نے یہ کیا تھا آپ یہ کر دیں، ہم نے یہ کیا تھا آپ یہ کریں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 25,000 درہم ایک چور لے کے بھاگ گیا. لوگوں نے کہا امام بخاری سے کہ تمہارے پیسے فلاں کے پاس ہیں، اس شہر میں ہے وہ جس شہر کا حاکم آپ کو بہت مانتا ہے، بس آپ کو ایک خط لکھنا پڑے گا حاکم کو، تو وہ آپ کے پیسے فوراً دلوا دے گا. امام بخاری نے فرمایا کہ میں کسی بادشاہ یا کسی حاکم یا کسی آفیسر کا یا کسی عہدے دار کا اپنے اوپر احسان لینا نہیں چاہتا. آج وہ میرا کام کر دے گا، کل کو مجھ سے شریعت کے خلاف کسی کام کا مطالبہ کرے گا. کل کو یہ کہے گا مجھ سے کہ جی یہ فتویٰ اس طرح دے دو، کیونکہ میں نے بھی تو آپ کا کام کیا تھا، آپ بھی میرا کام کرو. ہم آج ان کا احسان لے لیں، کل کو ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو وہ چاہیں گے. یہ تو خیر بہت بڑی مثال ہے. میں تو آپ کو خری کی مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کا حوض بن رہا تھا. حضرت تھانوی علیہ کی مسجد کا حوض بن رہا تھا. اندازی بات ہے بھائی، مسجد کا حوض بن رہا تھا، ہر ایک آ رہا دیکھ رہا. ایک اچھا مالدار آدمی سے خیال آیا کہ چلو میں بھی کچھ اس میں اپنا حصہ ڈالوں. جن کا خود چاہتا ہے کہ بھائی خیر کا کام ہو رہا ہے ہم حصہ ڈالیں. وہ ایک رقم لے کر اس کے پاس آیا کہ جی میں یہ پیسے لے لیجیے. کبھی کہیں گے لیے کہ جی ہاں مسجد بن رہی ہے، حوض بن رہا ہے، میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ اس میں حصہ لیں. حضرت کیا دیکھتے خود جی بتاؤ کیا کاروبار ہے، کیا کرتے ہو. یہ تھوڑی ہے کہ ضرورت ہے دین کی، لے آؤ تم جھوٹ کا، سود کا، غبن کا، ملاوٹ کا، جیسا چاہے ہو. آپ تو جب دین کے تقاضوں کے لیے مال بنیاد بن جائے گا تو اس دین پر چلنے والے حرام غذا سے بچ نہیں سکیں گے. ان کے سامنے صرف اتنا ہوگا کہ یہ تقاضا پورا ہونا چاہیے مال کے سبھی. مقصد کو مدد ہے، جیسی تمہاری غذا ہوگی ویسے تمہارے گندے جذبات ہوں گے، جیسی گندی غذا ہوگی ایسے گندے اعمال ہوں گے، جیسی گندی غذا ہوگی ایسے گندے گناہوں کی طرف آدمی طبیعت مائل ہوگا. میں کہ بتاؤ کیا کرتے ہیں. کیونکہ وہ عجیب و غریب زمانہ تھا علماء کا. ان کے یہاں کسی خیر کے کام کے لیے، کسی کی رقم کے قبول کرنے کے لیے 2 شرطیں ہوتی تھیں. ایک شرط یہ ہوتی تھی کہ اگر تم مدرسے کا تعاون کرنا چاہتے ہو تو پہلے علم حاصل کرو. کیا کرو؟ علم حاصل کرو. کیونکہ وہ آدمی جاہل رہ جائے گا جو خیر کے کام میں تعلیم میں پیسہ خرچ کر لے گا، وہ اس کی اولاد جاہل رہے گی. کیونکہ وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا سیکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم تو سیکھنے والوں کی مدد کر رہے ہیں. میں کبھی کوئی مثال دیا کرتا ہوں. ایک آدمی مسجد بنائے جس میں ایک وقت میں 10,000 آدمی نماز پڑھے اور خود نماز چھوڑ دے، تو کیا مسجد بنانے کا ثواب نماز چھوڑنے کے عذاب سے بچا لے گا؟ نہیں. اللہ کے یہاں سوال ہوگا ہی نہیں آپ سے کہ آپ نے مسجد بنائی تھی نہیں بنائی تھی، یا یہ سوال ہی ہوگا آپ نے مسجد کیوں نہیں بنائی. کوئی سوال نہیں ہوگا. یہ سوال ہوگا آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی.
قیامت میں کسی سے مسجد کے بنانے کا سوال نہیں ہوگا، نماز کا پہلے سوال ہوگا۔ ہاں آپ کو آسان مثال کرتا ہے، اس لیے وہ اس کا مطالبہ کرتے تھے کہ آپ علم سیکھیں، اپنی اولاد کو علم سکھلائیں تو ہم آپ کا ہدیہ خیر کے کام کے لیے قبول کر لیتے ہیں۔ سنیے آپ، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ میں اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ اصول یہ ہے کہ جب کوئی آدمی آپ کا تعاون کرنا چاہے کسی خیر کے کام تو آپ اس سے بجائے پیسے لینے کے آپ اسے کام کیجیے تاکہ وہ آپ کے میدان میں آ کر کام کرے۔ میں آپ سے بہت کام کی بات کر رہا ہوں، حساب نوٹ کریں۔ اگر آپ اپنا اعتماد کھونا چاہتے ہیں اور اگر لوگوں کی نظر میں خائن بننا چاہتے ہیں تو پیسہ جمع کریں، اور اگر آپ لوگوں کے درمیان حساب سے صاف رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے متقی آدمی تھے، اللہ اکبر، مسلم اتنے متقی آدمی تھے کہ انہوں نے اپنا احرام کھوٹی پر لٹکایا، احرام کی حالت میں تھے، احرام کی چادر کھوٹی پہ لٹکائی، اس کھوٹی پہ کبوتر بیٹھا ہوا تھا، وہ کبوتر وہاں سے اڑ کر ادھر کی کھوٹی پہ بیٹھ گیا۔ اس کھوٹی پہ پہلے سے ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، اس سانپ نے اس کبوتر کو ڈس لیا، وہ کبوتر مر گیا۔ عثمان نے کہا اس کبوتر کو میں نے مارا ہے، اب میں احرام کی حالت میں تھا، میں نے شکار کیا ہے، بلاؤ بھائی سارے فقہا کو بلاؤ، علماء کو بلاؤ۔ سب جمع ہو گئے، اب صحابہ، علماء صحابہ سب نے کہا آپ پر کچھ نہیں، آپ کے ارادہ تھا ہی نہیں، آپ کو خبر بھی نہیں کہ وہاں سانپ بیٹھا ہوا ہے، اور آپ نے تو اپنے احرام لٹکایا جاتا ہے کھوٹی پر، کھوٹی احرام لٹکانے کی، کپڑا لٹکانے کے لیے ہوتی ہے، کبوتر بیٹھنے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے۔ آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ پر کوئی دم نہیں، آپ پر آپ کا احرام بالکل ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ کچھ نہیں۔ سب نے منع کر دیا۔ حسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت میں علی تم بتاؤ تم کیا کرتے، خاموش کیوں؟ طالبین اگر آپ یہاں سے اس کبوتر کو نہ اڑاتے تو وہاں اس پر سانپ نہ ڈستا، آپ ذریعہ بنے ہیں، لہذا آپ پہ دم آئے گا، آپ پر جنایت ہے۔ میں کہ اس کو غلط کہہ رہے ہو، علی ٹھیک ہے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ ایسے تپے والے لوگ میں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں سوچنے کی کہ ایسے تقوی والے لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ اس بات پر غور کرتے تھے، تو میں نے عرض کیا کہ عمر اتنے متقی آدمی تھے، لیکن حساب کے معاملے میں غالباً روایت میں ہے 12 سال کے بعد، حضرت عمر کی وفات کے 12 سال کے بعد انہیں خواب میں کسی نے دیکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیشانی سے پسینہ پہنچ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ اب میں حساب سے فارغ ہوا۔ 12 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، بعض روایتوں میں 2 سال 3 سال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا، کیا گزری آپ پر؟ کہنے لگا ابھی حساب سے فارغ ہوا۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پیسے کا بھی حساب رکھنا نہیں چاہتا، اور سنت یہی ہے، سنت یہ ہے آپ صاحب سے تو غور کریں، باغات والے کھجورے لاتے تھے، کہ اللہ ہماری طرف سے اتنی وزن کھجور قافلے کے لیے، اس لیے میں آپ کو بہت کام کی بات آپ سے، ایک پیسے کا بھی ہمارے یہاں مطالبہ اجتماع کے لیے نہیں۔ آپ جانو، آپ خرچہ ذمہ لو، ہاں شک یہ ہے اجتماع کے تقاضے ہیں،
وہ کہتا ہے جی میں تعاون کرنا چاہتا ہوں. کیا چاہتے ہو کہ جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں. کہ ٹھیک ہے تمہارے ذمہ بیت الخلا تم بناؤ, کپڑا تم لگاؤ. یہ بھی اپنے محلے میں جا کے یہ نہ کہ میرے ذمہ یہ کام ہو گیا ہے. ہمارا سوال ہے یہ, جس کو جو تعاون کرنا چاہے اس کو آپ میدان کا کام دیجیے. میں نے صبح خندق کو تفصیل سے بیان کیا. سارے صحابہ خندق میں ہیں, سب کا اپنا اپنا کام ہے, قبر میں کام میں لگے ہوئے, اپنے اپنے کام میں سب لگے ہوئے. ابھی ایک بندہ اجتماع ہوا تو میں نے پوچھا, میں نے کہا تمہیں لوگ ایک ہفتے سے یہاں بلکہ 15 دن سے 2 ہفتے وہ میدان میں رہے, میدان کی صفائی میں, میدان بنانے میں. میں نے کہا تم تقریباً 3-4 ہزار کا مجمع تمہارا یہاں میدان میں کام کر رہا تھا, تمہارے کھانے کا کیا ہوا؟ میں نے سوال کیا. کہنے لگا جی ہم میں سے ہر آدمی نے طے کیا تھا کہ اس کے گھر سے کھانا آئے گا, 1 کا 2 کا 4 کا, اور ہم جتنے بھی یہاں میدان میں کام کریں ہمارے سب آس پاس یہاں محلے ہیں, ہماری سب کے گھر یہاں ہیں, ہمارے گھروں سے کھانا آتا ہے, ہماری عورتیں کھانا بنا کے بھیجتی ہیں. ہم 2 ہفتے سے یہاں اپنے گھر کا کھانا کھا رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. اس لیے ہماری حکومت سے مدد لوگے تو حکومت دخل دے گی تمہارے کام میں. یہ کافر کا ہمیشہ کا مزاج ہے کہ اسلام کی مدد کرو تاکہ مسلمان ہمارے تابع ہو کر چلے. یہ ہمیشہ سے مزاج ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ہدیہ کو رد کر دیا. میں نے ایک آپ سے بہت کام کی بات بتا, ساری بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لے کے اور اس کو ہو رہی تھی. تو نے ان سے پوچھا کہ بھائی علم حاصل کیا, اس لیے تعاون کر رہے, علم حاصل کیا. میں آپ سے صاف سے بس کرتا ہوں, مالدار طبقہ اس لیے جاہل ہے کہ ہمیں ان کے مال سے مطلب ہے, ان کے آخرت سے ہمیں مطلب نہیں. ایسا بے تکلف بات ہے, اور یہ سب کی عادت بن چکی ہے. آپ کا دین آپ جانو, آپ کا اللہ جانے. ہمیں تو ہمارے تو تقاضے ہیں, تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے, ہمارا مدرسہ ہے, آپ تعاون کیجئے. باقی آپ کا دین, آپ کی نماز, آپ کا روزہ, آپ کے علم اور آپ کا دینداری آپ جانے, آپ کا اللہ جانے. ہمیں سے کیا مطلب ہے, ہمیں تو آپ کے مال سے مطلب ہے. کتنی نکمی سوچ ہے یہ. میں نے عرض کیا کہ اس لیے وہ تعاون کرتے ہیں, پھر تعاون کر کے مداخلت کرتے ہیں. انہوں نے اپنی حاضت میں تو الحمدللہ علم حاصل کیا ہے, یہ بھی کیا ہے, وہ بھی کیا ہے, نماز بھی پڑھتا ہوں پابندی سے, بھی ہے, یہ بھی ہے, اور میں تو بالکل میری تو پاکیزہ کمائی ہے, بالکل صاف ستھری. آپ قبول فرما لیجیے. حضرت نے ساری شرائط کے ساتھ ان کہانیاں قبول کر لی. صبح کی بات ہوگی شاید, دوپہر کو آرام فرما رہے تھے, کھانے کے بعد باہر سے کچھ آواز آئی, کسی کے آپس میں لڑائی جھگڑے, کسی کچھ بحث مباحثہ. کیا ہو رہا ہے؟ پتہ چلا کہ وہ جو صاحب پیسے لے کر آئے تھے وہ مستری سے جھگڑ رہے تھے, کہہ رہے تھے نہیں ایسے نہیں, نالی ایسے بناؤ. نے کہا حضرت نے ایسے بنانے کے لیے کہا ہے, لیکن نہیں میں کہہ رہا ہوں ایسے نہیں, ایسے بناؤ. حضرت اندر گئے, پیسے اٹھا کے لائے, ان کو واپس کیے کہ بھائی جاؤ یہاں سے, ہمیں تمہارے تعاون کی ضرورت نہیں. ہاں سوچیے آپ, ایک آدمی صرف نالی بنانے کے پیسے دے کر اگر نالی کے بنانے میں دخل دے سکتا ہے. میں تو آپ کو مثال دے رہا ہوں, میں پیسے پر واپس لے جاؤ, ہمیں ضرورت نہیں. تم پیسے دے کر ہمارے کام میں دخیل ہو گئے اور ہمارے نظام کو بدلنے چاہتے ہو. اس نے بڑی معافی مانگی ہے, حضرت غلطی ہو گئی, میں کچھ نہیں, آپ بنوائی, غریب پیسے لے جاؤ واپس, ہمیں نہیں چاہیے. تم آج ہی دخل لوگے, کر کو دخل لوگے کسی کام میں, ہمیں تمہارے پیسے نہیں چاہیے. میرا یہ مال کا کام ہی نہیں ہے, یہ جان کا کام ہے.